انسان اپنی زندگی میں مختلف فیسز سے گزرتا ہے. اسی کا نام زندگی ہے. زندگی جو ہے انسان کی سموتھ نہیں ہے. اس میں ہر وقت اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں لائف کے اندر. کچھ نماز ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، کچھ آسان ہوتے ہیں، کچھ بہت ہی مشکل ہوتے ہیں. But we have to face all the phases of the life which we possess in the life. The one moment comes that we have to make some judgment upon decisions. Those are very, very important in your life. We have to decide these things. ہر لمحے ہمیں اس فیصلے سے گزرنا ہوتا ہے لائف میں. چھوٹا ہے، اسکول میں، بچپن میں، ہر چیز میں دیکھیں آپ، جاب ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، کوئی بھی زندگی کا ایسا فیس نہیں ہے جس میں ہمیں ڈیسیژن نہ لینا پڑے، فیصلہ نہ کرنا پڑے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھا ایک فارمولہ پیش کیا ہے قرآن کے اندر. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. اگر انسان یہ عادت بنا لے اپنے to make the decisions, to having the good result of your decisions, he should do one job. ایک کام کرے جیسے قرآن کہتا ہے. ہر کام جو ہے انسان کا فیصلہ جو ہے دو طرف لے کر جاتا ہے انسان کو، یا دنیا کی طرف لے کر جاتا ہے یا آخرت کی طرف لے کر جاتا ہے. یاد رکھیں every decision till to there. دنیا کی طرف جو آپ کو فیصلہ لے کر جائے گا وہ آپ کے سامنے ہوگا. It looks easy to get it. اور اس فیصلے میں چاند بھی آپ کو نظر آئے گا، فائدے بھی زیادہ نظر آتا ہے، اٹریکشن بھی زیادہ نظر آتی ہے، اور کوئک بھی ہو جاتا ہے، رزلٹ بھی کوئک نکل آتا ہے اس کا. On the other hand, if the result is going for Akhirah, it's a different story then. It's for دور بھی ہے، we don't know the result as well. It doesn't look the benefit on that time. It doesn't look the useful that time. In compare of that, feel the more attraction on the other side of the decision. سمجھ میں بات آپ؟ یہ ایک بڑا موقع ہوتا ہے جس میں انسان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے اپنی زندگی کا. which have to decide. But most of us, what we do that, due to the direction of the is going to a dunya, we grab it, we go to there. Like his child, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یہی تو ہوا تھا. ایک طرف آگ لگا دی، گلے رکھ دیے، دوسری طرف کوئی اور چیز رکھ دی. موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دے دیں کدھر جاتا ہے یہ بچہ ہے. تو انہوں نے آگ کی طرف سے آگے منہ میں ڈال لیا. تو آپ کی زبان میں لکنت تھی اس وقت. بچہ جو اس پتھر ایک چمکدار چیز کو اچھا سمجھتا ہے نا کہ اس میں بھی اچھی چیز ہے، یہ مجھے فائدہ ہوگا اس میں. لیکن in the long run, what result you have of your decision? آخر میں اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ اصل چیز تو وہ دیکھنی ہوتی ہے. تو آپ فوراً نظر ہے آپ نے لے لیں گے، آپ یہ دیں گے اس کے نتائج پھر آپ سے کیا نکلیں گے.
تو اسلام گائیڈ کرتا ہے یہاں کو بہت، ہمیں جینا سکھاتا ہے اسلام. بل تصلحت تو خیر ہو آپ کو. تب تم کوئی فیصلہ کرنے لگو اپنی زندگی کا، اس اصول کو رکھو. Put this principle in front of you کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو اس کا جو ہے مجھے آخرت کی طرف لے کے جاتا ہے یہ کام، یا مجھے دنیا کی طرف لے کے جاتا ہے. اس کا فائدہ آخرت کی طرف ہو رہا ہے یا میرا دنیا کی طرف ہو رہا ہے. اگر اس کام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا آخرت کا تو نقصان ہے، اس میں فائدہ نہیں ہے. مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک سمپل سی مثال ہے، کوئی وہ جو عام ہمارے ساتھ ہوتی ہے. You wanted to buy a house. One house is close to the mosque and one house is far from the mosque. تو جو فار ہاؤس ہے وہ آپ کو اچھا نظر آ رہا ہے، اکاموڈیشن زیادہ نظر آتی ہے اس میں. نفس بھی آپ کو بہت باتیں کرے گا، نہیں نہیں یار ساری دنیا رہتی ہے، آپ یہ کر لو. آلویز پش دا نفس آن دا سائڈ ادر سائڈ، ڈو دس ڈو دس ڈو دس. کوئی فائدہ نہیں، بعد میں ہم کر لیں گے، ٹھیک اس کو ایسے ہو جائے گا. نفس کہہ رہے لیکن بڑا کلیئر ڈیسیژن ہے آپ کے سامنے کہ اس سے مجھے آخرت کی طرف فائدہ ہے یا نقصان ہے. دین کے لیے کتنی رکاوٹ ہوگا. How much is the obstacle in the deen for me to practice it? Will it help me or not? بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بڑا آسان ہے ڈیسیژن بنانا. پھر کوئی چیز بھی زندگی کا فیصلہ کرنا ہو، امپورٹنٹ فیصلہ، شادی ہے، بیاہ ہے، مکان ہے، نوکری ہے، چاکری ہے، کسی چیز میں آپ آخرت کو اٹھائیں. آپ نے فیصلہ کر لیا، اگر آخرت کی وجہ سے کیا کہ اس میں مجھے نقصان ہے، کوئی بات نہیں، ڈزنٹ میٹر. دیکھیں اس سے مجھے آخرت کا فائدہ ہے. اس میں اس مکان کو میں ہوں، اس میں مجھے 5 وقت نماز مل جاتی ہے، میں چلا جاتا ہوں. اس سے دور مکان لوں گا، ہے تو بہت پوش مکان ہے، سب کچھ بھی ہے، میرے بچے آرام سے رہیں گے، لیکن ان کو نماز نہیں ملے گی، دور ہو جائیں گے. تو فیصلہ بھی یہاں کرنا ہے. نفس آ جائے گا آپ، he compels you, he forces you. Let this house doesn't matter. ساری دنیا تو رہتی ہے، ہم چلے جایا کریں گے. کیا جماعت بھی چلی جاتی ہے، جمعہ بھی چلا جاتا ہے، مسجد سے انسان دور بھی ہو جاتا ہے. And it was hard for him then to live like that. It became difficult for him. But if you think about the dunya and you accept these decisions for the sake of dunya, it gives the benefit for a while, no doubt in it. You feel happy in this, but in the long run, بڑا نقصان ہوا. جو کچھ ہمارا آخرت کا سرمایہ تھا وہ لوزنگ دیتا ہوں، آنکھ بندوں کی طرح پتہ چل جائے گا. ہمیشہ انسان کامیاب ہوتا ہے کہ اپنے فیصلوں کو توڑتے کرتے وقت always think which is better for his آخرہ. فنش. دنیا کا کتنا بھی نقصان نظر آ رہا ہے، اللہ اس کو پورا کر دیتے ہیں، پورا کر دیتے ہیں. کس چیز سے پورا کریں گے؟ دل مطمئن کر دیتے ہیں اس کو. لوگ ہنسیں گے، او واٹ یو ڈن دس، یہ اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، الحمدللہ آئی ڈن ویری گڈ جاب، دیٹس دی گڈ تھنگ فار می. جس انسان کے اندر یہ سینس پیدا ہو جائے، اس کو سینس کہتے ہیں، نیچر پیدا ہو جائے، وہ انسان پھر مومن ہو جاتا ہے. ہیز بیکم مومن. اور کبھی بھی دھوکہ نہیں کھاتا کسی چیز میں. پھر زندگی ہر چیز سے بچنا شروع ہو جاتا ہے، ایوری تھنگ الحمدللہ سیو کر جاتا ہے ہر چیز سے.
لیکن جو دنیا کی طرف چلا جاتا ہے ہر وقت ڈیچز میں پڑ رہتا ہے، گڑھوں میں گرتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی پرابلم، کوئی نہ فیس کرتا رہتا ہے، اور وہ اس کے لیے نقصان دہ چیز ہوتی ہے. اب یہ سینس پیدا ہونا بڑا مشکل ہے انسان کے اندر، کیونکہ نفس غالب ہوتا ہے انسان پر، وہ یہ سوچنے نہیں دیتا. وہی چیز سوچنے نہیں دیتا. تو اس سینس کو اگر انسان ڈیولپ کر لے اپنے، الحمدللہ ہی از ویری گڈ پرسن دین. وہ تو بہت اچھا انسان بن جاتا ہے، بہت خوبصورت انسان بن جاتا ہے، کامیاب انسان بن جاتا ہے. بے شک دنیا کے لحاظ سے وہ اتنا نظر آئے نہ، لیکن الحمدللہ جہاں ہم نے جانا اس لحاظ سے تو بڑا اللہ کا بندہ بنا ہوتا ہے، پکا ریڈی فار ایوری تھنگ. اب یہ چیز جو پیدا کرنی ہے کہ یہ ہمارا یہ شعور آ جائے، یہ کانشیس ہمارا ڈیولپ ہو جائے، دیٹس دا مین تھنگ. اس کانشیس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کسی اللہ والے کی صحبت لینی پڑتی ہے. You will get it from there. یہ سینس آپ کو جو ہے بڑھ جاتا ہے پھر اس سے. اللہ پاک نے اللہ والوں کی صحبت میں بڑی عجیب تاثیر رکھی ہے، بہت بس. تبھی تو ہو جائے گا انسان چینج ہوتا ہے، اس کو نفس سے فائٹ کرنا آ جاتا ہے، ٹیکل کرنا آ جاتا ہے. He knows how to control my nafs now. And he didn't make the wrong decision then. Even if he's going to the wrong decision, he won't feel satisfied himself. وہ پنچ ہوگی اس کو بات، اسٹرائک ہوگی اس کو بات. He won't be comfortable to accepting these wrong decisions. Though in front of the wrong decisions there, but he won't accept inwardly, اس میں سینس ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ نہیں آپ پتہ نہیں، پھر وہ نفس غالب ہوتا ہے. لیکن کیونکہ الحمدللہ there is support of Shaykh with him, so it's safe on all the phases of the lifetime. بڑی مشہور دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیسی پیاری دعا ہے کہ رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک یہی دعا پڑھی جاتی ہے. بڑی اچھی جگہ ہے وہ جہاں جاتے ہیں، رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک طواف کرتے وقت تو اس دعا کو پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ. بہت کمپلیٹ دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر یہ دعا ہوتی تھی، اکثر. عائشہ صدیقہ ہے کوئی اور ہماری اماں بتاتی ہیں کہ اکثر نہیں یہ دعا تھی، اور ہر ایک کو یاد ہے دعا. یہ کیا میسیج ہے کہ اللہ میری دنیا بھی بہتر کرے، میری آخرت بھی بہتر کرے. ہم یہ سمجھتے ہیں عام حالت میں کہ اللہ ہماری دنیا ہی بہتر کر دے، بس مجھے دنیا کے اندر بہت پراسپرٹی ہو، پیسہ ہو، دولت ہو، مال ہو، خوشحالی ہو. 90.9% لوگوں کا یہ خیال ہے اس کا. دنیا میں وجود آخرت بھی ہو، دنیا میں مانگنا اس مطلب ہے کہ میں یہاں بھی خوشحال ہوں، سب کچھ میرے پاس ہو. جبکہ یہ تو کہ پریزن ہے، یہاں خوشحالی کہاں سے مل سکتی ہے آپ کو؟ یہاں کہاں مل سکتی ہے خوشحالی؟ سب کچھ یہاں پہ میرے پاس آ جائے دنیا میں، میں جیسے چاہوں ویسی وہ ہر چیز میرے پسند کی ہو، which I like it, I get it. دنیا کی جنت بن جائے میری، اس کو سمجھتے آدمی اس وقت. مقصد اس کا کیا ہے؟ مقصد یہ ہے اس کا، دنیا وہ احسن ہوتی ہے، وہ احسن دنیا ہے جو دنیا آپ کی آخرت کو بنا دے. مکان وہ خوبصورت مکان ہے جو آپ کی آخرت میں مدد کرتا ہے. بیوی آپ کی وہ اچھی ہے جو آپ کی آخرت میں مدد کرتی ہے. شادی کا بہت بڑا ڈیسیژن ہے جس میں 99% پھنسے ہوتے ہیں اپنے ڈیسیژنز پر، اپنے ڈیسیژن سے پھنسا ہوتا ہے آدمی.
نفس ہوتا ہے. ہم آخرت کی طرف سے سوچ کے لیں تو الحمدللہ بہت بہترین راستہ ملتا ہے انسان کو. اسٹارٹ ہی صحیح ہوتا ہے. پھر ابھی حدیث بھی ہے اس پر کہ سب سے پہلے دیکھو عورت کی بیوٹی دیکھو نہ کچھ دیکھو, سب سے پہلے کیا دیکھو؟ عورت کی خوبصورتی. سب ایک سائڈ پہ رکھو, سب سے پہلے اس کا دین دیکھو کہ اس سے دین میں تجھے کتنی مدد ہوگی. ختم, فیصلہ ہو گیا. اب جو کچھ آپ کے اندر جذبات پیدا ہو رہے ہیں وہ سارے کیا شیاطین اور نفس ہیں جو آپ کو آخر سے دور لے کے جا رہے ہیں. Who save you there? So what the Sheikh save. فائٹ چلتی ہے نا آدمی کے اندر. اب حسن بھی ہے, پیار بھی ہے, محبت بھی ہے, پسند بھی آ رہی ہے, سب کچھ بھی ہے, فوٹو ایکسچینج ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اس نے کیا دیکھنا ہے؟ یہ دیکھنا ہے کہ میرے دین میں کتنی مددگار ہوگی. ہاؤ مچ ہیلپ فل فار می ان دا آخرہ. تو اس نے آدمی کی لائف ایسی کمفرٹیبل گزرے گی نا الحمدللہ. اور یہ اللہ بچے پیدا ہوں گے اس کے. کبھی ہم دیکھتے کہ یہ نمازی ہے, اس کی فیملی کیسی ہے, ہیلپ فل ہوگی مجھے نہیں ہوگی, کچھ نہ ملے گا یا نہیں ملے گا. نہیں, آخرت اس کو ہم سمجھتے ہیں دنیا حسن ملے گی ہمیں. دنیا حسن کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی وہ چیز حسن خوبصورت ہے جو ہمیں آخرت تک لے جائے. آخرت مددگار ہو ہماری. سمجھے آپ؟ ٹوٹا بجا مکان مل رہا ہے لیکن وہ آخرت میں مددگار ہے آپ کا. تو کون سے بیٹر ہے, پوش ہاؤس یا یہ والا؟ یہ سینس کا پیدا ہوتی ہے جب فقیروں کے پاس بیٹھتے ہیں. درویشوں کے پاس زندگی بدلتی ہے, اس کے فیصلے بدلتے ہیں. جب یہ فیصلے بدلنے شروع ہو جائیں اور خود وہ فیصلے یہ لینے لگے, الحمدللہ وہ کامل ولی ہو گیا. پھر it's کامل ولی now. He knows how to live in this دنیا. جو اس دنیا میں جینا سیکھ گیا اس تک تو اس نے امتحان پاس کر لیے, سارے امتحان پاس کر لیے. صحیح کہہ رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں؟ بہت بڑا سمپل دیکھنے کا طریقہ ہے. جب بھی کوئی فیصلہ زندگی میں ہے نا کرنے کا, نفس کدھر لے جائے گا, شیطان کدھر لے جائے گا, ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں آخرت سے فائدہ کیا ہو رہا ہے اس سے. بڑی سے بڑی چیز ٹھکرا دیں آپ, ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ, وہ ہمیں آخرت سے دور لے کے جا رہی ہے. ہاں, بی ہیپی ان یور ڈیسیژن دین. You have did a very good decision, alhamdulillah. And wait for the other things. کب آتا ہے, کیسے آتا ہے. You didn't lose anything. You get it. نہ بھی لیں, نہ بھی ملے اس چھوڑنے کے بعد کوئی اچھی چیز, نہ بھی ملے آپ کو, لیکن الحمدللہ درجہ تو مل گیا نا آپ کو. ٹیسٹ میں تو پاس ہو گئے نا آپ. نہیں, اس میں ہر چیز ہے, سینس میں ہر چیز ہے. دین بھی اسی میں ہے. یاد رکھیں, ایسا دین جو آپ کو آخرت سے دور کر دے وہ دین نہیں ہے. دنیا اس کو دین کہے گی آپ کے. ایسا علم جو آپ کو دنیا سے دور کر دے وہ علم نہیں ہے. یاد رکھیں چیز کو. ہر چیز وہ اچھی ہوگی آپ کے لیے جو آپ کو آخرت تک لے کے جائے گی. اس چیز میں کوئی اس میں کوئی خاصیت نہیں ہے. شیخ آپ کا وہ شیخ اچھا ہے جو آپ کو آخرت کی مددگار بنتا ہے. شیخ تو سارے اچھے ہیں, نہیں آپ نے فیصلہ کرنا ہے میری آخرت کا مددگار کون سا شیخ ہے میرے لیے. I feel to go to آخرہ, جس چیز میں جدھر میں فیل کرتا ہوں کہ مجھے آخرت جو مجھے بہت جلدی ملنے والی ہے. ان اللہ سریع الحساب, جس کو اللہ کہہ رہا ہے سریع کہ بہت جلد, تو کتنی جلد ہوگی وہ مجھے بتائیں آپ. اس جلدی کے ہمارا زندگی کا فیصلہ کوئی غلط ہو گیا تو اس پائل اور آخر اینڈ ایوری تھنگ. صحیح کہہ رہا ہوں دوست. یہ سینس پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر. جیسے میں نے پچھلے آپ کو حدیث سنائی تھی, الدنیا معلوم, دنیا کی ہر چیز معلوم ہے. کیوں معلوم ہے؟ اس وجہ سے کیا ہے
بھلو کس لیے؟ اسی لیے وہ دنیا بنتی ہے کہ وہ ہمیں آخرت کی طرف، آخرت سے دور کرتے ہیں، اس کے فیصلے آخرت سے دور کر دیتی ہے دنیا، وہ دنیا ہے۔ اچھا یہ دنیا مانا نہیں، مطلب یہ کہنا مانا نہیں ہے کہ بھائی یہ سب دنیا ہے، بیوی بچے اولاد کاروبار، we call this dunya. This is not actual dunya. If these are helping you toward the akhirah, that's not dunya. دیکھو آخرت کا سامان ہے آپ کے لیے، taking there. It's very hard. very hard اس پر آدمی سمجھ جائے اس چیز کو، تو بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لیے۔ اور پھر اس فیصلے کو کرنے کے بعد افسوس نہیں کرنا ہوتا۔ جس کا اندر ماشاء اللہ سینس ڈیولپ ہوتا ہے پھر وہ افسوس نہیں کرتا اس فیصلے پہ، بٹ ہی فیل ہیپی ان سیلف، وہ خوش ہوتا ہے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا، لائک دیٹ۔ اور اگر وہ رانگ فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے وہ ڈیزرو نہیں کرے گا، ان دا لانگ رن پھر بیٹھ کے روتا ہے، یار مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، میں نے کیا کر لیا۔ 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 30 سال کے بعد you get the result of the things. Oh, of course I've done this thing. I should not do it. It's too late then. تو یہ جو ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تو بہت سی چیزیں سیکھنے جاتے ہیں، بہت سی چیزیں ہماری تبدیل ہوتی ہیں، دنیا اور آخرت کی چیزیں تبدیل ہوتی ہیں۔ آپ نے کوئی جاب کرنا ہے، فیصلہ کس چیز کا ہوگا؟ پیسے کا، تنخواہ کا، آسانی کا نہیں، فیصلہ کس چیز کا ہوگا کہ آپ کو کون اللہ کی طرف آخر تک مددگار ہوگا آپ کا جاب۔ نائٹ جاب میں آپ کو بہت پیسہ مل گئے، لیکن نائٹ جاب کے بعد آپ کی عبادت خراب ہوتی ہے۔ رات تو آرام کے لیے، آنند گئے، رات کے وقت آرام کرو، صبح کو میری عبادت کرو، اس میں پیسہ مل رہا ہے آدمی زیادہ، ہم نائٹ کام کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ آپ وہ کام دن میں بھی کر سکتے ہیں، یو کین ڈو دیٹ، لیکن دن کو پریفر نہیں کریں گے کیونکہ اس میں تھوڑے سے پیسے زیادہ ملتے ہیں ہمیں رات میں، دے ایکسیپٹ۔ پھر اس کا لانگ رزلٹ نکلتا ہے بڑا زبردست ہر ڈسیزن کا، سمجھے بات؟ یہ سینس انسان میں پیدا ہو جائے تو سمجھے انسان بنتا جا رہا ہے الحمدللہ۔ Now you know how to do what to do in this dunya, how to make the decisions and be happy with that. Say اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے مجھے بچا لیا ہے، ورنہ میں تو پھنس گیا تھا اس جال کے اندر، مجھے کھینچ لیا تھا اس سے، اگر میں پھنس جاتا تو پتہ نہیں کہاں جا کے رزلٹ نکلتا، پھر مجھے آہستہ آہستہ میرا دین دور ہونا شروع ہو جاتا، اس کے رزلٹ نکلتے ہیں۔ پھر سب سے پہلے اس کو کیا ہوتا ہے، ایک دو ٹرمز ہیں ہمارے، کتنے بجے روزے آپ 54 کوئی کہتا ہوں کہ دو ٹرمز ہیں ہمارے یہاں تصوف کے اندر، ایک قبض کہتے ہیں، ایک کو بست کہتے ہیں۔ قبض کہتے ہیں ایسی حالت ہو جائے جب انسان کی اس کو دل میں ذکر میں مزہ نہ آئے، دل کے اندر لطف نہیں آ رہا، ذکر کر رہے ہیں لیکن خیال کہیں اور جا رہے ہیں، طبیعت بھی بے چین سی ہونے لگی، ماں بالکل عجیب سے ہونے لگے، ہی فیل ویری گلومی تھنگس، بیٹھا ہے ذکر میں لطف نہیں آ رہا، مزہ نہیں آ رہا، اسٹارٹنگ لائک دیٹ، سلولی کیا ہے پھر سلو ہونا شروع ہوتا ہے اس اپنے ذکر کے اندر کسی چیز میں، پھر تھوڑا اور پیچھے ہوتا ہے، اس کو قبض کرتے ہیں، آخر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ So I have seen many people like that. تو یہ سائن جو ہے اس ویری ڈینجرس مرید کے اندر، جب یہ کیفیت آنا شروع ہو جائے نا کہ دل میں مزہ نہیں آنے لگا، دل نہیں کرتا، پہلے سب سے پہلے آتا تھا، پھر دیر سے آنے لگا، پیچھے بیٹھنے لگا، پھر دونوں لگا، کیونکہ اس کا جو انٹرسٹ تھا وہ لوز ہونا شروع ہو گیا، کیوں کہ اس کے لیے کوئی اور انٹرسٹ اس کے دماغ میں ڈال دیا شیطان نے، اس طرف چلا گیا، تو اس کو کہتے ہیں حالت سے قبض کرتے ہیں، تو پھر اس کی کیفیت بہت زیادہ بگڑنا شروع ہو جاتی ہے دین کی طرف سے، تو اس کو سنبھالنا پڑتا ہے بہت مشکل سے۔
اس کو بس کہتے ہیں کہ پھر اس کو دوبارہ اس حالت کے اندر لے کے آنا جہاں اس کو پھر یہ شیک کرتا ہے پھر الحمد للہ. تو یہ کیفیت گزارتے ہیں صاحب. جب یہ کیفیت آنے لگے نا کہ دل میں ذکر مزہ ختم ہو جائے, وہ چیز نہ رہے, لطف نہیں آ رہا, وہ لطف جس طرح کہہ سکتے آپ فیلنگ ہے وہ نہیں رہی ہیں, کبھی کر لیا کبھی نہیں, بس آستہ پہ کبھی پیچھے 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 جا چیز, یہ سمجھے حالت قبض میں چلا گیا یہ شخص دین کی طرف سے. مسٹ بی کیچ آن دیٹ ٹائم, ادروائز وہ بہت دور نکل جاتا ہے اگر سمجھنے کی کوشش اس نے نہیں کی. کیونکہ اس کو فوت ہے, کیونکہ اس نے کہیں غلط ڈسن کیا ہے, دنیا اس پہ غالب آ گئی ہے, انٹرسٹ اس کا دنیا کا پیدا ہو گیا ہے. ایک ٹرمز کہتا ہوں میں کہ بعض لوگ ہوتے مکے میں ہیں اور مدینے میں, لیکن ہوتے کہاں ہیں, وہ دنیا کے اندر ہوتے ہیں, اپنے گھر بیٹھے ہوتے ہیں مانچسٹر میں کہیں اور, تو وہاں فاں کر رہے ہوتے ہیں. تو بعض لوگ مانچسٹر بارڈر میں ہوتے ہیں لیکن وہ ہوتے مدینے میں. تو ایسے بنے انسان, دل کو حاضر رکھے آدمی ہمیشہ, شعور ہے انسان کے اندر. یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں صحبت شیخ سے, اللہ کے ذکر سے, کہ ہر وقت حضوری رہتی ہے. اس کو کہتے ہیں حالت بست. ایوری ٹائم دس از ہارڈ ہیپی, فیل ہیپی, نائس, داغ باغ رہتا ہے اس کو خوش. تمہاری بات جب ایسی کیفیت ہونے لگے نا, ذکر سے مزہ نہیں ہے, دور ہونا, فوراً گرفت کرو اپنے شیخ کو, اس کے پاس بھاگو علاج کے لیے. دور نہ ہو, بلکہ یہ تو لے کے جا رہا ہے آپ کو, آپ نے کہا میں تو ٹرائی کروں, اس کے بعد تو غلط حالت میں پھنستا جا رہا ہوں. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. درود پڑھنے میں اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه من نور عرشه زينة فرشه وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.